ایک وقت کی بات ہے کہ ایک خوبصورت اور پرامن گاؤں میں ایک نوجوان لڑکی سندریلا رہتی تھی۔ اس کی کہانی محنت، تبدیلی اور سب سے اہم بات فیشن کی ایک ایسی داستان ہے جو اس کی گمنامی سے شہرت تک کے سفر کی عکاسی کرتی ہے۔ سندریلا کی فیشن کی تبدیلی صرف انداز کا نہیں بلکہ اس کی ثابت قدمی، تخلیقیت اور ترقی کا بھی مظہر ہے۔ سندریلا کی ابتدائی زندگی سختیوں سے بھری ہوئی تھی۔ والدین کے جلد انتقال کے بعد وہ اپنی ظالم سوتیلی ماں اور سوتیلی بہنوں کے رحم و کرم پر تھی، جنہوں نے اسے اپنے ہی گھر میں خدمت گار بنا دیا۔ اس کا لباس، اگر اسے لباس کہا جا سکتا تھا، بکھرے ہوئے کپڑوں پر مشتمل تھا جو مسلسل محنت کی وجہ سے ٹوٹ چکے تھے۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے اور پرانے تھے، جو کئی سالوں کی محنت اور مسلسل مرمت کے باعث پتلے ہو چکے تھے۔ لیکن ان معمولی کپڑوں میں بھی سندریلا کی قدرتی خوبصورتی چمک رہی تھی۔ وہ اکثر اپنے چیتھروں میں چھوٹی چھوٹی چیزیں شامل کرتی، ایک پھول جو اس نے باغ سے چنا ہو، یا ایک رمبون جو کسی پھینکی گئی چیز سے نکالا ہو، جو اس کی تخلیقی صلاحیت اور خوبصورتی کی خواہش کو ظاہر کرتا تھا۔ اس کی یہ صلاحیت کہ وہ ٹکڑوں کو کچھ قابل دیکھنے کے قابل بنا لے، اس کی ذہانت اور وسائل سے بھرپور ہونے کی نشانی تھی۔ یہ صرف بقا کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کی خاموش بغاوت تھی جو اس کی زندگی میں مایوسی کی حالت کو چیلنج کرتی تھی۔ سندریلا کے چیتھڑے اس کی ثابت قدمی کی علامت بن گئے، جو اس کی مستقبل کی تبدیلی کی بنیاد بنے۔ سندریلا کی زندگی میں ایک اہم موڑ آیا جب ایک شاہی محفل میں مدعو کرنے کا پیغام آیا۔ یہ محفل ان نوجوان لڑکیوں کے لیے تھی جو شہزادے سے ملنے کا موقع چاہتی تھیں، لیکن سندریلا کے لیے یہ ایک ایسا خواب تھا جس تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ اس کی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہنیں اپنی بہترین پوشاک میں ملبوس ہو کر اس کو نظر انداز کرتی رہیں۔ تاہم تقدیر نے اس کے حق میں مداخلت کی، اور وہ مداخلت ایک جادوگرنی کی صورت میں ہوئی۔ اس کی جادوگرنی نے اپنی چھڑی گھمائی اور سندریلا کو ایک ایسا لباس عطا کیا جس کا تصور بھی اس نے کبھی نہ کیا تھا۔ وہ لباس ایک جادوئی خوبصورتی کا شاہکار تھا، نیلے رنگ کا شیمری لباس جو چاند اور ستاروں کی روشنی کو جذب کرتا تھا۔ اس کی نازک کشیدہ کاری شبنم کے قطرے کی طرح چمکتی تھی، اور اس کا فراق ریشم کے دریا کی طرح بہتا تھا۔ شیشے کے جوتے اس لباس کا تکمیل تھے، جن کی کرسٹالی چمک سندریلا کی نرمی اور طاقت کا نشان تھی۔ یہ تبدیلی صرف جسمانی نہیں تھی۔ پہلی بار سندریلا نے اپنے آپ کو ایک ایسی شخصیت کے طور پر دیکھا جسے عزت اور محبت ملنی چاہیے۔ اس کا لباس اس کی اندرونی خوبصورتی اور صلاحیت کا مظہر تھا، جو امید اور یقین کے جادو سے حقیقت بن گیا تھا۔ محفل میں سندریلا کا ظہور سب کو حیران کن لگا۔ اس کی شائستگی اور وقار نے ہر کسی کو مسحور کر لیا، بشمول شہزادے کے۔ لیکن اس کا لباس محض توجہ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ نہیں تھا، یہ اس کی نئی خود اعتمادی کا بیان تھا۔ ہر قدم جو اس نے شیشے کے جوتے میں اٹھایا، یہ اس کے چھاؤں سے باہر نکلنے کا اعلان تھا۔ آدھی رات کو واپسی اور جوتا گم ہو جانا شہزادے کو اس کی تلاش میں ملوث کر گیا۔ جب اس نے آخرکار سندریلا کو ڈھونڈ لیا تو اس کی اصل شناخت سامنے آئی، اور اس کا چیتھروں سے شاہی لباس تک کا سفر واقعی شروع ہوا۔ شہزادے سے اس کی شادی ایک نئے باب کا آغاز تھی، لیکن اس کی فیشن کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک شہزادی کے طور پر سندریلا کا لباس مکمل طور پر بدل گیا۔ اس کا انداز اس کی نئی حیثیت کی عکاسی کرتا تھا، شاہی وقار اور سادگی کا امتزاج تھا جو ہمیشہ سے اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ ہر لباس میں شاہانہ کپڑوں اور نفیس سادگی کا حسین امتزاج ہوتا تھا جو اسے عوام کے قریب رکھتا تھا۔ سندریلا کے لباس میں قدرتی خوبصورتی کی جھلک تھی، جو اس کی ابتدا کی سادگی اور قدرتی دنیا سے محبت کی عکاسی کرتا تھا۔ اس کی تاجپوشی کا لباس ایک دلکش تخلیق تھا، جس میں کھلتے ہوئے پھولوں اور لٹکتی بیلوں کے نمونے بنے ہوئے تھے، جو اس کی ذاتی ترقی اور اپنے ارد گرد کی دنیا کے ساتھ جڑت کا نشان تھے۔ سندریلا کی فیشن کی داستان صرف اس کی ذاتی تبدیلی تک محدود نہیں تھی۔ ایک شہزادی کے طور پر اس نے سلطنت کی ٹیکسٹائل صنعت میں تبدیلی کی حمایت کی۔ اس نے پائیدار طریقوں اور محنت کشوں کے لیے منصفانہ اجرتوں کی حمایت کی، اور اپنی ذاتی مشکلات کا تجربہ رکھتے ہوئے سماجی پستی میں موجود لوگوں سے ہمدردی کی۔ اس کی ایک مہم میں روایتی دستکاری اور تکنیکوں کو دوبارہ زندہ کرنا شامل تھا، جو بڑے پیمانے پر پیداوار کی وجہ سے چھپ گئی تھیں۔ اس نے مقامی فنکاروں سے اپنے لباس کے لیے تخلیقات بنانے کی درخواست کی، اور ان کے کام کو دربار اور اس کے باہر دکھایا۔ اس سے نہ صرف ثقافتی ورثہ کی حفاظت ہوئی، بلکہ بے شمار خاندانوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوئے۔ سندریلا نے چیتھروں سے ریشم کے نام سے ایک سستی لباس کی لائن بھی شروع کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ سلطنت کی تمام خواتین کو معیاری اور خاص محسوس کرنے والے لباس دستیاب ہوں۔
یہ لائن ایک امید اور تبدیلی کی علامت بن گئی، بالکل اس کی تخلیق کنندہ کی طرح۔ سالوں کے گزرنے کے ساتھ سندریلا کے فیشن کے انتخاب اس کی شخصیت کی عکاسی کرتے رہے، جو ایک عورت، ایک شہزادی اور ایک تبدیلی کی حمایت کرنے والی شخصیت کے طور پر تھی۔ اس نے بڑھاپے کو شائستگی سے قبول کیا اور ایسے لباس کا انتخاب کیا جو اس کی پختگی کو مناتے ہوئے اس کی مخصوص نفاست کو برقرار رکھتے تھے۔ سندریلا کی کہانی ایک لافانی داستان بن گئی، نہ صرف اس کی جادوئی محبت کی وجہ سے بلکہ اس کی اس شاندار تبدیلی کی وجہ سے بھی جو اس نے مشکلات کو مواقع میں بدل کر حاصل کی تھی۔ اس کا فیشن سفر صرف کپڑے اور دھاگے کی تبدیلی نہیں تھی، یہ اس کی روح کی عکاسی تھی جو ثابت قدمی، مہربانی اور حوصلے کے دھاگوں سے بانی گئی تھی۔ اس کا ورثہ سلطنت میں زندہ رہا، جہاں اس کی پہلوں نے کامیابی پائی اور اس کے انداز نے نسلوں کو متاثر کیا۔ سندریلا کی فیشن کی ایوولوشن کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل خوبصورتی ہمارے لباس میں نہیں بلکہ اس طاقت اور جذبے میں ہے جو ہم دنیا میں لاتے ہیں۔ چیتھروں سے شاہی لباس تک، سندریلا کا سفر اندرونی اور بیرونی تبدیلی کی طاقت کا ابدی گواہ ہے۔